اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ سب کو پتہ ہے کہ کمیون کے الیکشن ہوئے، عید آ گئی، روزے آ گئے، سب کچھ سارے کام ہو گئے، پارلیمنٹ کے الیکشن آ گئے، پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے، حکومت بننے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی حکومت بنی نہیں ہے۔ تو سامعین سارے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی نژاد ڈینش امیدوار تھے پارلیمنٹ کے، یہ کیوں نہیں بنے۔ باتیں یہ آ رہی ہیں کہ لوگوں نے ووٹس نہیں ڈالے، 30% کے قریب غالباً ووٹ ڈالے ہیں اور ڈیوائیڈ ہو گئے ووٹ، ایک ممبر بھی نہیں بن سکا۔ لیکن لوگوں کے اندازے تھے کہ ہمارے 2-3 تو ڈیفینیٹ ممبر بنیں گے۔ کوپن ہیگن سے تو پورا یقین تھا۔ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، لوگ باتیں کرتے تھے اور ہمارے ملک سے بھی بڑے بڑے لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے۔ آج بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کیا بنا، جب پوچھا تو ہم نے کہا جی کوئی بن نہیں سکا۔ ان کو بھی شوق لگا کہ کیوں نہیں بن سکا کوئی ممبر۔ سامعین ناظرین، ہم وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ قاسم نذیر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محنتی ہیں، متحرک ہیں، مایوس بھی نہیں ہوتے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں جو ریزلٹس آئے ہیں الیکشن کے، لیکن پھر وہ اپنا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ جو رول ان کا ہوتا ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہیں لڑا جمہوری عمل تھا، تو ہم ان سے جاننے کی کریں گے۔ قاسم، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ رائے صاحب۔ قاسم، میں نے چھوٹی سی تمہید بانی ہے، لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن سب لوگ شوق میں ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ جیتا کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جیت و ہار تو پالیٹکس میں ایسے ہوتی رہتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے جتنی محنت میں کر سکا میں نے کی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس سے بھی کچھ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ کمپین کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نارملی آپ دن میں آپ لوگوں کو فون کر سکتے ہیں لیکن لوگ کام پہ ہوتے ہیں، کام سے چھٹی ہوتی ہے، گھر جانا پڑتا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، افطاری کے فوراً بعد تراویحوں پہ جانا ہوتا ہے، پھر تراویح کے بعد ٹو لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ یہ وجہ ہے کہ اس سے بھی کچھ ہوا ہے کہ اس طرح کمپین چل نہیں سکی جس چلانے کی کوشش کی تھی میں نے، تو بلکہ اپنی ساری تراویح کوپن ہیگن میں ہی پڑھی ہیں، کیونکہ میری کمپین ہی کوپن ہیگن میں ہوتی تھی، تو اپنے شہر میں ریچ نہیں کر سکا تھا نماز ٹائم سے۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ساری تراویحاں میں کوپن ہیگن میں پڑھوں، اور اس طریقے سے نیٹ ورکنگ بھی ہو جاتی تھی۔ تو الحمدللہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ہر کمیونٹی سے رابطہ بھی کیا ہے، اب عربی ہو یا صومالی ہو یا پاکستانی ہو یا ڈینش ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ ٹو وے میں اپنی کیمپین بھی چلائی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ ذاتی تعلقات جو ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا، اور دوسرا جو آن لائن ہوتے وہ بھی کیا ہے۔ تو الحمدللہ جتنا ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا ہے۔ تو اور کچھ یہ بھی ہے کہ پارٹی نے تھوڑی سی پیچھے ہوئی ہے کوپن ہیگن میں، بلکہ نوا شہرن میں تو ایک منڈیٹ ہمارا گر گیا تھا جس کی وجہ سے کوپن ہیگن میں بھی افیکٹ پڑا ہے۔ تو وہ منڈیٹ جو تھا وہ ویسٹائن چلا گیا اومائن میں، تو ہم 6 منڈیٹ سے 5 پہ پہنچ گئے، اور پکا یقین تھا ہمیں کہ جس طرح میننگز مولنگ جاری تھی وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ ہمارے کوپن ہیگن میں 2 ہی کرسیاں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کرسی یہ گر گئی، اور جس کو کرسی ملی ہے وہ ہے ہماری پولیٹیکل لیڈر، ہماری چیئرمین۔ ظاہر اس کو ہی جانی تھی کیونکہ اس کے ووٹس پرسنلی زیادہ تھے۔ تو یہ بھی وہ کچھ وجہ تھی۔ تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ جو لوگ سامعین سن رہے ہیں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جن لوگوں نے میری سپورٹ کی ہے، جو لوگ میرے ساتھ بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کا مجھے نام بھی نہیں آتا، جن کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہے میرے لیے، اور وہ صرف ہماری کمیونٹی سے نہیں ہے، وہ ساری کمیونٹی سے ہیں۔ ڈینشوں نے بھی کی ہے، عربیوں نے کی ہے، ترکیوں نے کی ہے، صومالیوں نے کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ووٹ بینک اتنا نہیں بن سکا جتنا میں چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے تیسری پوزیشن ملی الحمدللہ۔ پارٹی میں آپ کی تیسری پوزیشن ہے، لیکن آپ میڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں، لوگ میڈیا سے گھبراتے ہیں۔ میڈیا ڈیفینیٹ، میڈیا رابطہ قائم کرتا ہے، میڈیا سوال پوچھتا ہے، لیکن کینڈیڈیٹس کو سیاستدان کا کام ہوتا ہے جواب دینا۔ دیکھیں، میں تو صرف اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے کسی پاکستانی میڈیا نے میرے سے رابطہ کیا، جیسے آپ ہے یا ڈینش میڈیا نے رابطہ کیا، میں نے تو کسی کو نہ نہیں کیا، سب کو ہی میں برابر ہی ٹائم دیتا ہوں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، شروع سے دیتا آیا ہوں۔ تو میں تو اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ تو میں نے جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، جتنا لوگوں کو بتا سکتا تھا میں نے بتایا ہے، جس طریقے سے کمپین میں چلا سکتا تھا میں نے چلائی ہے۔ اب کمی بیشی ہو شاید مجھ میں رہ گئی ہو، آپ کو پتہ ہے میں کبھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، کہتے ہیں کہ کسی پہ انگلی اٹھاؤ تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، تو اس لیے میری عادت نہیں ہے کسی پہ انگلی اٹھانے کی۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ کمی بیشی میرے میں رہ گئی ہوگی شاید، تو اللہ کرے کہ لیکن اگلی یہ بار وہ میں بات تو کور کر لوں۔ گردش کر رہی ہے شہر میں کہ لوگوں نے کینڈیڈیٹ کے ساتھ وعدے بھی کیے، ووٹ بھی نہیں دی، سب کے ساتھ وعدے کیے اور لوگوں نے ووٹ ڈالے بھی نہیں۔
ایوریج بہت کم ہے، 25-30 ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایوریج بہتر ہو سکتا تھا. اب لوگوں کی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سارے میرے بھائی، بزرگ، دوست، آنٹیاں ہیں جنہوں نے مل جل کے ہمت کی ہے، سپورٹ کی ہے اور ووٹ بھی ڈالا ہے مجھے. اب اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نہیں ڈالے؟ کہ وہ سستی پڑ گئی ہے یا شاید ان کا دل نہیں کیا ہوگا، کہ شاید بھول گئے ہوں گے. یہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اب کیا کہنا ہے اس کا، کیونکہ نمبرز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، کتنوں نے نہیں ڈالے، کتنے کے ووٹ فیل ہوئے ہیں. فیل ہونے سے یہ مراد ہے کہ میرے خیال تقریباً 70-19 ہزار ووٹ جو تھے کوپن ہیگن میں، ان میں غلطیاں نکلی ہیں. اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ اتنے، مطلب کہ جو بیلٹ ہے ان میں غلطیاں ذرا اتنی ایک بار نکلی ہیں. دوبارہ ریپیٹ کریں، کتنے بیلٹ پیپر نکلے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ تقریباً 70 یا 19 ہزار جو ہے جو بیلٹ ہیں ان میں غلطیاں تھیں، اس کا کہ مطلب وہ یہ صحیح ووٹ کرو. ضائع ہوئے. یہ ووٹ ضائع ہوئے ہیں. تو تقریباً میرا خیال، میں نے سنا تھا تقریباً کتنے 38 یا 29 ہزار جو تھے بیلٹ، ان میں کسی نے کراس بھی نہیں لگایا. مطلب انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح بھی ہوا ہے. تو آگے کہنا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرا سپورٹ دیا، ساتھ دیا ہے. اور میں بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انشاءاللہ اگلی بار بھی میں الیکشن میں کھڑا ہوں تو یہ لوگ میرا ساتھ دیں، اور بلکہ مل جل کے اور لوگوں کو بھی کہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ دیکھیں، یہ میرے خیال سے یہ بہت کیا کہتے ہیں، یہ ہے بہت کمیونٹی کی ایک لاسٹ ہے ہم سب کی، کہ ایک پریکٹیکل مسلمان کو ہم اندر نہیں بھیج سکے، یا زیادہ مسلمان کو ہم اندر نہیں بھیج سکے جو پریکٹیکل ہیں. کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے کہ جو مسلمان ہمارے دین کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، ان جو رائٹ ونگ کے جو غسیستی کے جو پارٹی ہیں، ان کو ہم جواب دے سکیں. یہ بہت ضروری ہے. میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں، اخبارات میں دے رہا ہوں، ٹی وی میں دے رہا ہوں، ریڈیو میں دے رہا ہوں، ہر طرف دے رہا ہوں. میری یہ بہت بڑی چاہت تھی کہ کم سے کم میری آواز جو میں میڈیا میں اٹھا رہا ہوں وہ اب فالکت سنگھ اسٹور سے ہو. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوگی. کسی کی آواز بھی نہیں ادھر سے جائے گی اب جسے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ایک مطلب پریکٹیکل مسلمان ہے جو جا کے آواز اٹھا سکتا ہے. اس چیز کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے. ووٹ بینک جس طرح سے مرضی ہو، لیکن میرا جو سب سے زیادہ افسوس، جو مجھے جس کی افسوس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مسلم آواز جو اندر سے اٹھ سکتی تھی وہ اس طرح نہیں اٹھے گی. یہ میری بہت بڑی چاہت تھی کہ ایسی آواز میں بن سکوں، ایک برج بنا سکوں جس سے میں ایک بہتری بھی لا سکوں دوسری طرف جو ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور اپنی طرف سے بھی ایک برج اچھا سا بنا سکوں. وہ نہیں ہو سکا. مجھے اس چیز کا زیادہ افسوس ہے، اس کے بجائے کہ مجھے اس سے زیادہ ووٹ نہیں ملے، کہ وہ برج جو میں چاہت تھی میری بنانے کی وہ نہیں بن سکتی. جی ایسا. قاسم، اصل بات یہ ہے کہ اب ووٹ الیکشن ہو چکی، حکومت بن جائے گی. حکومت بنی نہیں، اس کی کیا وجہ؟ ابھی تک حکومت بن رہی. حکومت تو نہیں بنی، لیکن 2 بندے ایک پارٹی نے نکال دیے ہیں. وہ تو وہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ نکالے ہیں وہ، لیکن وہ تو بلو بلاکس میں سے میرے خیال انہوں نے نکالنے ہیں جن کو بھی نہیں، نکالا بلاک کی بات کر ہے. رہا ہوں، وہ ہاں پارلیمنٹ کے تو ممبر ہیں، لیکن ہاں جی، ہاں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لیکن ان کے کوئی اپنے پرسنل میٹرز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکالا ہے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ بلاک میں جس میں الچائنا ہماری پارٹی بھی آتی ہے، اگر آپ ان کے ملائیں جتنے بھی منڈیٹ نکلے ہیں تو وہ 90 نہیں بنتے. گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ کو 90 منڈیٹس چاہیے، اور بلو بلاک ہے ان کے بھی 90 نہیں بنتے. اور اس میں درمیان میں سارا کھڑا ہے لاسٹ لو کے مرغا آٹا نے، جس کے پاس 14 کرسیاں ہیں، اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اپنی 14 کرسیاں کس طرف ڈالوں گا. اور پرابلم یہ ہے کہ انہز لسٹ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مرغارہ کے ساتھ نہیں کام کر سکتے. اسی طرح جو بلو بلاکس میں سے انہوں نے کہا ہے ڈانس فال کے پارٹی اور تنمست مخاڑا نے کہ ہم بھی لاسٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. مطلب جس طرح مرضی گھمایا جائے، نظر یہی آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کسی طریقے اس طرح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب وہ جو مطلب آپ کا مطلب ہے کہ پارٹی میں جو بنانے کے لیے، مینڈیٹ بنانے کے لیے کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے اس ٹائم؟ نہیں، اکثریت نہیں ہے. تو وہی اب نیگوشیشن ہو رہی ہے. ہماری پارٹی ہے وہ بھی جا رہے ہیں، میں بھی مطلب کیا کہتے ہیں بات چیت کرتا ہوں ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان میں کہ ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ پارٹی نے مجھے اتنی تو کیا کہتے ہیں عزت بخشی ہوئی ہے، کیونکہ میں ان کی لیڈرشپ میں، آپ کو پتا شروع سے میں ساتھ میں ہوں ان کے. تو میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے، کیسے آگے پروگریس کرنی ہے اس چیز کی نا.
اگر تو لاس پھر یو کے نہیں کرتا تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ آپ سیاسی تجزیہ کریں. بہتر یہ ہے کہ میں نہ ہی کروں. نہیں اور آپ سیاسی اس کی انالائز کریں کیا نہیں کیا نہیں 1 2 3 نہیں کیا پاسبلٹیز ہیں. پاسبلٹیز یہ ہے کیونکہ دیکھیں تو وینسٹر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی جو مرضی ہو جائے ہم میٹے کے ساتھ دوبارہ نہیں گورنمنٹ میں جائیں گے اور اس کو ہم دوبارہ اسٹیٹ منسٹر نہیں بنائیں گے. اور لاسٹ لو کے جو ہے اس کا کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے کہ میں نے ہی اسٹیٹ منسٹر بننا ہے. وہ خوش ہے ان منسٹر کی پوسٹ میں. تو جو مجھے نظر آ رہا ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ونسٹا شاید آخر میں اپنی ہار اس قدر مان لے کہ پھر سے وہ کہہ دیں کہ ہم ایس وی ایم کی گورنمنٹ بنا لیں, سوسائٹی مقصد ونسٹا اور مرغارہ کی گورنمنٹ دوبارہ بنا لیں. الچائنا تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے سوشل ڈیموکریٹ ہو جائے, کیا کہتے ہیں کنسرویٹو ہو جائے, ایس ایف ہو جائے, گاڑی کھیل ونسٹا ہو جائے. تو بلو بلاکس میں سے مطلب صرف کنسرویٹو ان کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ کوئی پاسبلٹیز ہیں جو وہ اب آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا نرم ہوتے جا رہے ہیں یہ. تو ہو سکتا ہے اس طرح بن جائے شاید. تو زیادہ نرم ہو جائیں تو فروٹ آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیٹ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈنمارک میں پچھلی بار 40 دن لگے تھے گورنمنٹ بنانے میں. تو ہو سکتا ہے کہ اب کی بار اتنی ہی دیر لگے یا اس سے زیادہ دیر لگے. تو لیکن یہ ایک چیز پکی ہے کہ آسانی سے نہیں وہ یہ کسی کے پاس جانے دیں گے, یہ پکا ہے. تو لگتا ہے کہ پھر آپ کی پارٹی کی طرف بھی کوئی وزارت آنے کے چانس ہیں. اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہے کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کوئی چیزیں جس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتی, جیسے کہ کلائمیٹ کا پوائنٹ ہو گیا اور غیر ملکیوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں خلاف جو کرتے ہیں اس کے ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ میں نے پہلے سے ان کو کہہ دیا اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم بالکل اس چیز میں اگری کرتے ہیں. قاسم مجھے پتا آپ میٹنگ میں جا رہے ہیں, آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ رائے صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی ٹائم دیا الیکشن کے دوران اپنے ریڈیو میں آنے کے لیے, اور سامعین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تعاون کیا میرے ساتھ. مسجدوں میں کیا ہے, رمضان کا جو بیزی مہینہ ہے اس میں کیا ہے, اور جہاں جہاں مجھے لوگ ملے ہیں افطاریوں میں, کسی کمیونٹی کے پروگرام میں یا کسی کلچرل پروگرام میں یا کہیں بھی میری ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ساتھ دیا ہے, حوصلہ بڑھایا ہے, فون کالز کیے ہیں, واٹس ایپ میں میرا ساتھ دیا ہے, اچھے طریقے سے میرا ساتھ نبھایا ہے. اگر کسی نے میرے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے, جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے, پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے, اسی وقت تڑخا دیا ان چیزوں کو, کہا کہ نہیں ہم قاسم کو اتنے سالوں سے عرصوں سے جانتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. تو الحمدللہ کہ میرے رب نے مجھے یہ عزت بخشی ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے. تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر کسی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اس چیز میں تو وہ میں اپنے میں ڈھونڈتا ہوں, کسی اور میں نہیں ڈھونڈتا. تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگلی بار انشاءاللہ جب الیکشن ہو تو ہمیں ضرورت ہے کہ اور بھی تعاون کے ہم کریں تاکہ ہمارے جتنے لوگ اندر پاس ہو سکتے ہیں وہ سارے پاس ہو جائیں انشاءاللہ. قاسم آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. انشاءاللہ جناب, خدا حافظ. سامعین ناظرین, یہ تھے قاسم نذیر جو کہ الٹرنیٹو پارٹی کے ہیں. وہ بتا رہے تھے, ان کی باتوں سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے ان کو بھی اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, رائے کا دینے کا موقع ملتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کسی کی اتنی اپنی پارٹی میں اتنی حصے ہے, اتنی اپروچ ہے ڈائریکٹ, وہ جو لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہوتا ہے.